اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین امام المتقین قائد المجاہدین رحمۃ للعالمین وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. سورہ احزاب کی اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بہتر ہے، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے بہترین اگزامپل ہے. اور کس کے لیے ہوتا ہے یہ؟ اس کے لیے جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہو، یوم آخر پر ایمان لاتا ہو، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بہترین اگزامپل ہوتا ہے. اور ان کے لیے وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین نمونہ عمل ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بتائی ہیں کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، وہاں پر رجوع ہونے کا کامل یقین رکھتا ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہتا ہے، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ بہترین عمل ہے. تو زندگی گزارنے میں اگر ہم یہ چاہیں کہ اللہ کا ذکر ہماری زندگی میں شامل ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنی چاہیے. جیسے کہ بارہا یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب عبادت یہ بھی بات آئی ہے کہ ہمیشہ نماز اور روزہ تلاوت اسی کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ فرما برداری اللہ کی کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا. اللہ کی فرما برداری یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود حکم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہم کو یہ راستہ بتایا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی ہمارے سامنے رکھی ہے کہ یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، یہ تمہارے لیے اگزامپل ہے، ان کے اسوے سے تم کو اپنی زندگیوں کو روشن کرنا ہے، تم کو اپنی زندگیاں گزارنا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے. تو جو کوئی بندہ سنتوں پر عمل کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی مبتلا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے. اور پھر اس کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، یعنی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، بس اس نے اللہ کی اطاعت کی. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے. اور سورہ بخاری شریف کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب اس کا انعام جو مل رہا ہے، اس کا جو ریوارڈ ہم کو مل رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور وہ پیروی کا، وہ یہ ہے کہ آخرت میں بندہ لازماً جنت میں چلا جائے گا. اور یہ مومن کے لیے جنت کا حصول گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا، یہ بہت اس کی زندگی کا مقصد ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ آخرت کے انعامات عطا کرنے کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے، دنیا کو دارالعمل بنایا ہے، یعنی کہ یہاں پر عمل کر کے آخرت کے جزا کی امید رکھو. اور آخرت کو اللہ تعالیٰ نے دارالجزا بنایا ہے، وہاں پہ صرف جزا دی جائے گی. اعمال اچھے ہیں تو انعامات ملیں گے، اعمال اگر خدا نخواستہ خراب ہیں تو ان کے حساب سے سزا ملے گی. تو وہاں پر اور ظلم نہیں ہوگا، ہر ایک کو اپنے کیے کا بدلہ ضرور مل جائے گا. اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں، قرآن کی جو آیاتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں، اس میں ایمان والوں کو آخرت کے انعامات کا یقین دلا کر، آخرت کے انعامات کی بات کر کر ان کو دنیا میں عمل کی ترغیب دلائی گئی ہے کہ تم دنیا میں اگر یہ کرو گے تو آخرت میں تم کو یہ ملے گا. اور احکامات پر جو عمل آوری کی جاتی ہے، اس سے انسان کا دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو پوچھئے نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. تو دنیا کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے. تو ایسی ہی ترغیب ہم کو دلائی گئی ہے اسلامی تعلیمات کے ذریعے. اور جیسے کہ اب بندہ جو نیکیاں کرتا ہے،
حتیٰ کہ اگر کوئی ایمان سے خالی ہے کوئی شخص، لیکن پھر بھی وہ نیکیاں کرتا ہے. آپ دیکھیے کوئی اگر غیر مسلم بھی ہے وہ بھی کچھ نیکی کے کام کرتے ہیں، ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، ٹھنڈے پانی پلانے کے انتظامات کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں. تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ یہ رب کو راضی کر سکیں. یہ بھی ان کا کرنا بھی اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہو کے اللہ ہم کو اور نوازے، یہ ان کا منشا رہتا ہے. تو اللہ کی محبت جو رہتی ہے، اللہ سے انعامات حاصل کرنے کی جو دھن بندے کو رہتی ہے، وہ چیز جو ہے بندے کو نیکیاں کرنے کے اوپر راغب کرتی ہے. اور یہ جو محبت ہے اللہ کی بندے سے، تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، کہ یعنی کہ تم میری اتباع کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے یہ کہلوایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. تو اب یہ پیروی جو تم کرو گے، جو ٹاسک تم کو دیا گیا ہے دنیا میں یہ کرنے کا، ایک پروجیکٹ ہے تم کو یہ مکمل کرنا ہے، اپنی زندگی کی آخری سانس تک اس پر عمل کرنا ہے. اگر تم یہ کر سکتے ہو، یہ کر لو گے، تو پھر تم کو انعام کیا ملے گا؟ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور جب اللہ کسی سے محبت کرا تو پھر اس کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے. تو یہ انعام ملتا ہے. تو اس طریقے سے جب بندہ ان امور پر عمل کرتا ہے تو وہ اونچے اونچے مقامات نہ صرف دنیا میں حاصل کرتا ہے بلکہ روحانی زندگی کا بھی وہ اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے، اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقامات وہ پاتا ہے. اسی طریقے سے ہم اگر صحابہ اکرام کی زندگیوں پر نظر ڈالیں، جو کہ ہمارے لیے ایک انسپریشنل فورس ہیں، جو کہ ہم کو نیکیاں کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں زندگیاں گزاری اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بلند فرمایا. یہ ہمارے سامنے بہت زیادہ موٹیویشن کے لیے کافی ہے صحابہ اکرام کی زندگیاں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایمان تھا، آپ کا جو صدق تھا، آپ کی جو سچائی تھی، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جو محبت تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ اس کام کی خاطر اپنے اس مشن کے لیے وہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے تھے، اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتے تھے، اپنی ماں باپ کی فکر نہیں کرتے تھے، اپنے مال کی بھی فکر نہیں، ذرہ بھی فکر وہ نہیں کرتے تھے. پوری طریقے سے ہر طریقے سے اپنی جان مال آل کو اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں لگا دیے. تو نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ خلیفہ بنے. بہت بڑی سعادت کی بات ہے خلیفۃ الرسول کہلانا. اور پھر صدیق اکبر کا لقب آپ کو ملا، اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ کو جگہ ملی، اور بہت سے آپ کے احسانات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ آپ کی شجاعت ہے، آپ کی جرت ہے، اور حق کو بیان کرنے کی آپ کی جو ضرورت تھی، حق کو نافذ کرنے کے لیے آپ کی جو شجاعت تھی، جو آپ کی دھن تھی، آپ کو ایک لگن تھی کہ شریعت کو نافذ کرنا چاہیے. کوئی بھی غیر شرعی کام اللہ کی زمین پر کرنے والا نہ رہے، کوئی غیر شرعی کام کوئی ایمان والا نہ کرے. یہ آپ کو بہت اس کا دھیان رہتا تھا، آپ کی خاص مشن رہا حضرت فاروق اعظم کا. چنانچہ تاریخ نے آپ کو فاروق اعظم کے لقب سے یاد کیا، اور من جملہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آپ کو عشر مبشرہ یعنی کہ دنیا میں ہی جنت کی بشارتیں اللہ کے ان نیک بندوں کو دے دی گئی. دنیا میں جس کو جنت کی بشارت اللہ کی طرف سے، اللہ کے حبیب کی طرف سے یہ سنا دیا جائے، یہ بتا دیا جائے کہ جنت تمہارے لیے ہے، جنت میں تم جاؤ گے، جنت تمہاری منتظر ہے. تو پھر ان کی قدردانی کس طریقے سے ہم کو کرنا چاہیے، ان کے اسوے کو، ان کی زندگیوں کو کتنا ہم کو ٹٹولنا اور کھنگالنا نہیں چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ پایا ہے. کیا آج میرے اور آپ کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے؟ کیا آپ کی اور میری زندگی کی یہ خواہش اور تمنا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالی ہم سے راضی رہے اور ہم کو جنتیوں میں شامل کرے اور ہم جنت کے وارث بنے؟ ہر مومن کی، ہر ایمان والے کی دل کی خواہش، تڑپ، اس کی زبان سے آرزو یہی رہے گی کہ ان جنتیوں میں ہم کو بھی اللہ تعالیٰ شامل کر دے. ہم ہمیشہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جنت کے وارث بنا دے. تو یہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، اور یہ مقام ان کو کس طریقے سے ملا کہ اللہ کبھی کسی کو سلام کہلواتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کبھی کسی صحابیہ کو سلام کہتے ہیں، ام المومنین
مومنین کو سلام کہتے ہیں، تو یہ وہ اعلیٰ مقامات ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کر حاصل کیے جاتے ہیں۔ اور جہاں پر ہم دیکھیں یہ مال کے تعلق سے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہترین مثال ہمارے سامنے ہے کہ مالداری میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، اور اتنا مال آپ کے پاس تھا، اور جب کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا تو آپ اس کام کو بڑی خوش دلی کے ساتھ کرتے، اور آپ کو منفرد کئی مقامات پر کئی دفعے جو ہے جنت کی آپ کو بشارت دی گئی، انڈیویجولی طور پر بھی آپ کو جنت کی بشارت دی گئی کہ یہ کام جو کرے گا اس کے لیے جنت ہے، یہ کام جو کرے گا اس کے لیے جنت ہے، یہ کام جو کرے گا اس کے لیے جنت ہے۔ اس کام کو کرنے کے لیے لپ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد نبوی کے لیے زمین خریدنا تھا، حضرت عثمان غنی آگے، غزوہ تبوک کے لیے مال دینا تھا، حضرت عثمان غنی آگے، مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کرنا تھا، حضرت عثمان غنی آگے، اور آپ کے اوپر جو مصیبتیں آئیں آخری آپ کی زندگی کے ایام میں، اس پر صبر کرنے کی تاکید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس پر آپ نے صبر کیا۔ ان تمام امور کے باوجود، اتنی مالداری کے باوجود، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے پاس اگر تھوڑا اکنامک اسٹیٹس بڑھتا ہے تو اس کا لیونگ اسٹائل بھی چینج ہو جاتا ہے، لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، اس کے پسند میں بھی فرق آ جاتا ہے، اس کے کھانے میں، کپڑے میں، مزاج میں، ہر چیز کے تیور بدل جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک پر کہ وہ اتنی مالداری کے باوجود اپنی زندگی کو اتنی سادگی سے گزارتے رہے، اتنی سمپلسٹی سے گزارتے رہے کہ وہ اپنی زوجہ کو ڈانٹتے ہیں سالن کو گاڑھا بنانے پر، سالن میں پانی ملانے کا حکم دیتے ہیں، بتی کو چراغ کے دیے بتی کو کم کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ تو یہ سمپلسٹی کا درس ہے ہمارے کو کہ اتنی مالداری اتنی ہے تو یہ پیسہ کس کے لیے ہے؟ پیسہ جو ہے اللہ کی دین کے فروغ کے لیے لگانے کے لیے ہے، غریبوں کی مدد کے لیے ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی حکم کی تعمیل میں خرچ کرنے کے لیے ہے، یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے حضرت عثمان غنی کا عمل تھا، اور آپ نے بھی اپنا ایک منفرد مقام بنایا، اور تاریخ اسلام آپ کا ہمیشہ ذکر کرتی رہے گی۔ اس طریقے سے مولا علی کرم اللہ وجہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ بچپن سے اسلام کے لیے کام کرنے والے بنے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے آپ تیار رہے۔ ہجرت کی رات جبکہ پورے قریش کے نامور سردار تلواریں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں آپ کے مبارک کاشیانے کے باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی آپ سو جائیں گے اپنے مبارک بستر پر جا کر قاتلانہ حملہ کریں گے، اس پرخطر ماحول میں، اس پرخطر رات کو، اس پرخطرے جس کو بظاہر خطروں سے گھیرا ہوا جو بستر تھا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کو سونے کا حکم فرمایا، اور آپ بغیر کچھ اپنے شک و شبے کے آپ بہت ہی خوش دلی کے ساتھ اس مبارک بستر پر آپ سونے کی سعادت حاصل کیے۔ اور پھر اسی طریقے سے ہر غزوے میں مولا علی کرم اللہ وجہ جو ہے اسلام کے خاطر اپنے شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، اور اسلام کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جن کو بزرگان دین اپنی کتابوں میں فخر و فاخے کے شہنشاہ لکھتے ہیں، فخر و فاقہ جس کے پاس تھا، وہ جس کے وہ شہنشاہ تھے، مولا علی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کیونکہ غربت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہی، لیکن اللہ کا کرم جس پر ہوتا ہے، اللہ کی نوازشیں جس کے پاس ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے اخلاص جن کے پاس ہوتا ہے، اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت اس بندے کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہی مولا علی جن کی خوراک سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہوا کرتے تھے، خیبر شکن بنے، خیبر کے قلعے کا دروازہ نکالنے والے بنے، خیبر کو قلعے کو فتح کرنے والے بنے۔ تو اس طریقے سے آپ کی نماز کے لیے جب آپ عابدیدہ تھے، آپ کی عبادتیں ایسی تھی، تو آپ کے عابدیدہ ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی کہ یا اللہ، علی آپ کی اور آپ کے رسول کی خدمت میں تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مبارک زانوں پر آرام فرما رہے تھے اور عصر کا وقت نکل چکا تھا۔ تو مولا علی کے آنکھ بھر آئی اور آنکھ سے آنسو گر گئے کہ عصر کی نماز نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آنکھ کھلی، آپ نے یہ دریافت کیا کہ کیا عصر کی نماز ہوئی؟ تو جیسے آپ نے کہا کہ نہیں ہوئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور سورج پلٹ کر آیا، اور مولا علی کرم اللہ وجہ نے اپنی نماز عصر وقت پر ادا کی، اور اللہ نے اپنے اس محبوب بندے کی نماز کو قضا ہونے نہیں دیا، سورج کو پلٹا دیا۔
سورج کو پلٹا دیا اور اپنے اس بندے کی ایک نماز کو قضا ہونے سے روک دیا. تو یہ ہوتا ہے لیول حاصل جب اللہ کے رسول کی پیروی کی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ. اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جو اپنی زندگیوں کے ذریعے ادب، تعظیم، اطاعت و اتباع کی ایک بہترین مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں دنیا کے سامنے پیش کی. اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حکمرانی کی باغ ڈور جب مسلمانوں کے ہاتھ میں آئی تو یہ خلفائے راشدین نے حکمرانی بھی اس طریقے سے کر کر بتا دی کہ ان کے حکمرانی کے انداز کیسے تھے کہ وہ عدل اور تقوی پر قائم تھے. وہاں پر زہد بھی تھا، وہاں پر سخاوت بھی تھی، وہاں پر ہمدردی بھی تھی، اور حکمرانی کے تمام اصول بھی وہاں پر موجود تھے. اور نئی نئی ایجادات کے ذریعے مؤثر حکمرانی کے انداز آپ لوگوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے کہ حکمرانی اس طریقے سے کی جاتی ہے. حکمران جو ہوتا ہے وہ رعایا کا ہمدرد ہوتا ہے. حکمران وہ ہوتا ہے جو اپنے خزانوں کو نہیں بھرتا ہے بلکہ رعایا کے پیٹ کو دیکھتا ہے کہ وہ کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا ہے. تو اس طریقے سے یہ ایک شاندار حکمرانی کے انداز انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیے اور بتایا کہ حکمرانی کے آداب کیا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج تک بھی غیر مسلم بھی ان اصحاب کی حکمرانی کے انداز سے خوشہ چینی کرتے ہیں. اور جو کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی پرنسپل لے کر آگے بڑھتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. کئی شخصیتیں ایسی ہیں جو کہ نان مسلم ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے یا خلفائے راشدین کے اسوے سے وہ لوگ کوئی ایک چیز جو اپنی لے لیتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور وہ اپنی سیاسی زندگی کو بھی کامیاب بناتے ہیں. اس میں سے ایک مثال میں صرف آپ کو یہ دوں گی کہ سمپلسٹی کو جس نے بھی اپنایا اس نے اپنی مہم میں کامیابی حاصل کی. اور اس کی کئی مثالیں ہیں، میں یہاں پر ان کے نام گنوانا نہیں چاہتی ہوں. تو صرف ایک چیز کو پکڑ کر لوگ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس تو خزانہ ہے، خزانہ ہے ان انمول جواہرات کا، ان انمول موتیوں کا جو ہمارے پاس ہیں، لیکن چونکہ یہ ہم کو ورثے میں ملے ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے. ہم پڑھتے نہیں ہیں، سوچتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، اپنے میں لیتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. پھر اپنے زندگیوں میں اس کا عکس کہاں سے لائیں؟ وہ نورانیت کہاں سے لائیں؟ اللہ کی مدد کہاں سے لائیں جب ہم نے اس کے لیے کچھ انتظام کیا ہی نہیں ہے؟ کنیکشن کے تو ہم نے کوئی راستے اختیاری نہیں کیے کہ اپنے رب کے ساتھ ہمارے تار کس طریقے سے جڑنے چاہیے. ہم نے اس پر غور ہی نہیں کیا کہ میرے رب کا رابطہ ہمیشہ برقرار رہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا، اللہ کے ذکر میں کثرت کے ساتھ مشغول رہے. کس طریقے سے رہیں گے؟ ہر کام کرتے وقت اللہ تعالیٰ کو جب یاد کریں گے تو اس وقت ہم یہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکتا ہے. اور ان خلفائے راشدین کے بعد علاوہ جو صحابہ اکرام تھے، جو کہ یہ حکم ہوا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو کوئی میری بات سنے چاہے وہ ایک ہی بات کیوں نہ ہو وہ دوسروں تک پہنچائے. آخری خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا اور صحابہ اکرام نے اس کو اپنا حرز جان بنایا. اتنے سفر کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، تعلیمات دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو ان کے یہ عزم تھے اور اپنے عزائم میں یہ ایسے چٹان کی طرح تھے کہ کوئی اگر راستے میں اگر جنگل آ جاتا، دشت آ جاتا، تو بھی ان کا راستہ وہاں کے جنگلی درندے بھی نہیں روک سکتے تھے. ان کے عزم اور حوصلے ایسے تھے کہ ان کے حوصلوں کے سامنے جانور بھی ہیبت کھاتے تھے، شیر اور درندے بھی ہیبت کھاتے تھے. اور ان کی یہ عزم اور حوصلے کو دیکھ کر وہ راستہ چھوڑ کر ان کو جانے دیا کرتے تھے. ان پر حملہ نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ معمولی عزم اور حوصلے والے نہیں تھے. ان کو یقین تھا کہ اگر ہم ان پر حملہ کریں گے تو یہ ان کا عزم اور حوصلہ اتنا ہے کہ اس سے زیادہ ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں خوف ڈالتا ہے، اس جانور کے دل میں خوف ڈالتا ہے، اس درندے کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف ڈالتا ہے جس کی خوراک اللہ تعالیٰ نے نوچ کر پھاڑ کر کسی پر کو حملہ کر کر کھانا اللہ تعالیٰ نے جس کی فطرت بنائی ہے، اس جانور کے، اس درندے کے دل میں اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کی خوف اور ہیبت ڈال دیتا ہے کہ وہ ایسے بندوں کو اللہ کے دین کی بات پہنچانے کے لیے اپنا راستہ چھوڑ دیتے ہیں. اور پھر وہ دریا جو کہ اپنی پوری روانی کے ساتھ بہنے کے اوپر تلا ہوا ہے، موجیں ہیں اس کی گھاٹے مار رہی ہیں، لیکن کیا مجال کہ ایک گزرتے ہوئے صحابہ کا ایک پیالہ بھی وہ دریا بہا کر لے کر جائے. یہ وہ صحابہ تھے جو راستے میں اگر دریا آ جاتا تو دریا میں بھی اپنے گھوڑے ڈال دیتے تھے اور دریا پر ان کے گھوڑے چلا کرتے تھے
کس کا حکم ہوا بولیے آپ؟ اللہ کا حکم ہوا تو گھوڑا ڈوبا نہیں، دریا کا پانی ان کے لیے ڈبونے والا نہیں بنا، بلکہ ایک سرفیس بن گیا جس پر سے ان کے گھوڑے چلتے رہے۔ اور معمولی اگر کسی صحابی کا ایک پیالہ بھی گرتا تو کیا مجال کے دریا کے ٹھاٹے مارتے ہوئے موجیں اس پیالے کو لے کر چلے جائے، ان صحابی سے اس پیالے کو محروم کر دے، بلکہ وہ پانی، وہ جو موجیں تھی پیالے کو بہا کر صحابہ کے قریب لا دیا کرتے تھے اور صحابہ اس پیالے کو اٹھا لیا کرتے تھے۔ تو میری بہنوں، یہ کس طریقے سے یہ پیدا ہوا؟ یہ ایمان کی قوت تھی، یہ ایمان کی قوت تھی، وہ نور کی حرارت تھی جو شمع رسالت کے ساتھ وابستہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ وہ ادب تھا، وہ تعظیم تھا، وہ محبت تھی، وہ اطاعت تھا، وہ جذبہ تھا دین کے لیے مر مٹنے کا، دین کے لیے جینے کا جو عزم تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے 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 ان لوگوں کے لیے راہیں ہموار کر دی تھی۔ تو اسی لیے کہا گیا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ دشت تو دشت ہے، یعنی کہ ریگستان تو ریگستان ہے، ریگستان پہ تو پھر بھی چلنا تو آسان ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ مسلمان کی صفات ہوا کرتی تھی کہ ریگستان ان کے حوصلوں کے آگے رکاوٹ نہیں بنتا تھا، جنگل ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنتا تھا، دریا ان کے آگے رکاوٹ نہیں بنتا تھا۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز بھی ہمارے لیے رکاوٹ کا موجب بن جاتی ہے۔ ایک پتا اگر کھڑکھڑاتا ہے، ایک ورق پیپر اگر ہلتا ہے تو ہمارا دل دھڑکنے لگتا ہے، ہائے کیا ہو گیا، ہائے کیا ہو گیا۔ اتنا ایمان آج ہمارا کمزور ہو گیا ہے۔ اور یہ ان کی یہ زندگیاں ہم کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ انسان کی جو زندگی ہے وہ دارالعمل ہے، بہت مختصر زندگی ہے میری بہنوں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے سورہ کی تفسیر میں سنا کہ وہاں پر جا کر انسان کو آخرت میں اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب سوال کیا جائے گا کہ کتنی مدت تم وہاں رہے، تو انسان کو اندازہ ہوگا آخرت کے وقت کی لمبائی کو دیکھ کر، یا اللہ ہم تو ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم عرصہ رہے زندگی میں، دنیا میں۔ آخرت کے کمپیریزن میں دنیا کی یہ زندگی ایک دن سے بھی کم کا ٹائم ہے۔ تو عقل مند وہ ہے جو آخرت کی فکر کرتا ہے، عقل مند وہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی کی فکر کرتا ہے۔ یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، یہ زندگی تو آپ دیکھیے آخرت کے کمپیریزن میں ایک دن یا اس سے بھی کم کا ٹائم رکھتی ہے۔ تو اس کے لیے فکر کرتے ہوئے آخرت کو خراب کرنا یہ دانش مندی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ عمل انسان اگر اچھا کرتا ہے اپنی زندگی میں تو وہ اس کے لیے جنت میں لے جانے والی زندگی بن جاتی ہے، یا اگر اس کا عمل ایسا نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے تو پھر یہ اس کی زندگی اس کو جہنم میں لے جانے والی بنتی ہے۔ بہرحال زندگی کے اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے لیے جنت یا جہنم کے فیصلے کروا دیتے ہیں۔ اور پھر بعد میں یہ فرمایا گیا کہ یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے، یہ خاک ہی ہے، ہم سب خاک کے پتلے ہیں، مٹی سے پیدا کیا گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور ہم سب ان کی اولاد ہیں۔ تو یہ اپنی فطرت میں، یعنی کہ ہماری ایک نیچر میں جو چیز ہے، ہمارا کمپوزیشن جو ہے، ہم نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نوری یعنی کہ فرشتوں کی طرح ہم نہیں ہیں کہ ہم کو عمل سے بے بہرا کر کر رکھ دیا گیا ہے، ہم کو آپشن کی سہولت نہیں دی گئی ہے، یہ بات نہیں ہے جو کہ فرشتوں کو دے دی گئی ہے کہ وہ نوری مخلوق ہے، وہ ہمیشہ ایک قسم ہی کا کام کرتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی تابعداری میں اپنی زندگیاں لگائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ یہ بات آپ سب جانتی ہیں، کوئی فرشتوں کی کوئی جماعت ایسی ہے جو قیام میں ہے تو قیام میں ہے، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی ہے، کوئی سجدے میں ہے تو سجدے میں ہی ہے۔ لیکن ہم جو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہم کو نماز کا وہ بہترین سلیقہ عطا کیا کہ جو کہ فرشتوں کی اتنی بڑی بڑی جماعتیں جو ایک ایک رکن نماز کا ادا کر رہی ہیں، الحمدللہ ہم ایک وقت میں ان تمام فرشتوں کے تمام وہ ارکان جو ہے ہم اپنی نماز میں پورے کرتے ہیں۔ تو یہ ہم کیا ہے، نہ نوری ہیں نہ ناری ہیں۔ ناری یعنی کہ جنوں کی طرح کی زندگی بھی ہماری نہیں ہے، ہماری زندگی ایک اشرف المخلوقات کی زندگی ہے۔ یہاں پر ہم کو دارالعمل میں اللہ تعالیٰ عمل کے لیے ہم کو چھوڑا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم کس طریقے کا کام کرتے ہو، اور جنتیوں میں اپنا نام لکھا کر آتے ہو یا جہنمیوں میں اپنا نام لکھا کر آتے ہو۔ اس طریقے سے یہ زندگی کا مقصد ہو جانا چاہیے۔ اور جب انسان کی زندگی کا مقصد عظیم ہو جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، صبر کرنے والا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز پر خفا ہونے والا نہیں ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی رکاوٹ پر ٹھہر جانے والا نہیں ہوتا ہے، اور کسی سے چھوٹی چھوٹی لغزش اگر ہو جاتی ہے، انسان ہے جیسے کہ کہا گیا نوری ہے نہ ناری ہے، لغزشیں ہوتی ہیں، حدیث شریف میں بھی بتایا گیا کہ خطا ہوتی ہے ہر بنی آدم سے، لیکن ہم کو کیا چاہیے کہ ہم اپنی خطاؤں پر نادم رہیں، شرمندہ رہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اور اپنے تعلق رکھنے والوں سے معافی چاہیں۔ معافی چاہنے میں کوئی
یعنی کہ عزت گھٹتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کا، میرے پروردگار کا وعدہ ہے کہ جو معافی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بلند فرماتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب آپ بولیے کہ صبر کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جاتا ہے، اگر دنیا میں کسی ایک اچھے شخص کا اگر کسی کو ساتھ مل جائے، کسی پولیٹیشین کا ساتھ مل جائے، کسی پہلوان کا ساتھ کسی کو مل جائے، تو وہ کتنی بے فکری کے ساتھ اپنے کام کرتے ہیں۔ اور یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو یہ صفت اپنانے والا بنائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ تین ایسی باتیں میرے سامنے آئیں قرآن مجید کی، جن میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے صابرین، دوسرے ہے محسنین، اور تیسرے ہے متقین۔ یہ تین صفات والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ محسنین یعنی کہ احسن طریقے سے اللہ کی عبادت کرنے والے، اپنے اخلاص کے ساتھ، سنسیئرٹی کے ساتھ، آنےسٹی کے ساتھ، وداؤٹ ہائپوکریسی، یعنی کہ منافقت کو چھوڑ کر، دکھاوے کو، ریاکاری کو چھوڑ کر، دنیا کی چاہت کو چھوڑ کر جو کوئی جو کام اللہ کے لیے کرتا ہے تو وہ محسن کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور جو متقی رہتے ہیں، ہمیشہ خوف کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے خوف کے خوف سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معیت ان کو بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر حدیث شریف میں ہے جو کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ابو داؤد اور حاکم میں یہ حدیث شریف آئی ہے کہ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اللہ کے لیے محبت کی، یعنی محبت جو ہو کسی سے تو اللہ کے لیے ہو۔ کوئی چیز آپ کو کسی بندے کے اندر اچھی نظر آئے کہ فلاں شخص اتنے نیکی کے کام کرتا ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہے، اس سے میرا رب راضی ہوگا، یہ میرے رب کا حکم ہے، اس سے دین کو فائدہ ہوگا، اس کے لیے اگر کوئی محبت کرتا ہے، یا اور پھر اللہ کے لیے عداوت رکھی، یعنی کہ کوئی شخص ایسا ہے جو بہت بددیانت ہے، اور ہم کو یہ لگتا ہے کہ اس کی یہ خصلت دین کے لیے نقصان دہ ہوگی، مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی، تو اس سے وہ دشمنی رکھتا ہے، ناراضگی رکھتا ہے۔ یہ دو کوالٹیز ہے، محبت اور دشمنی اللہ کے لیے ہو۔ اور پھر یہ بات آئی کہ اللہ کے لیے خرچ کیا، خرچ کرنا ہے تو اللہ کے لیے خرچ کرنا ہے، یعنی کہ یہ کام کرنے سے فلاں بندے کا فائدہ ہوگا، یہ کام کرنے، یہاں پر خرچ کرنے سے اللہ کے دین کو تبلیغ میں آسانی ہوگی، اللہ کے دین کے باتوں کو پھیلانے میں آسانی ہوگی، تو اس میں خرچ کرنا ہے، اور کسی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور ایک جو اہم بات ہے، ہم سب کو بہت توجہ کے ساتھ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تین باتیں تو ہم کو بہت آسان لگتی ہیں کہ اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرے، اللہ کی خاطر کسی سے عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اور پھر اللہ کے لیے خرچ کرے۔ اور فورتھ اہم پوائنٹ از دیٹ کہ اللہ کے لیے کہیں خرچ کرنے سے رکا رہے۔ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم کوئی کام بہت عالیشان طریقے سے کرے، بہت قیمتی لباس پہنے، قیمتی زیور خریدے، ہم اپنی اسٹیٹس کو بتانے کے لیے بڑے بڑے فنکشنز کرے، یہ بہت چاہتا ہے، نفس لے جانا چاہتا ہے، شیطان لے جانا چاہتا ہے، معاشرے کی جو حالات بن گئے ہیں وہ لے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ان تمام محاذوں سے، ان تمام اینگل سے انسان کو پل کیا جاتا ہے کہ برائی کی طرف شیطان کھینچتا ہے، معاشرہ کھینچتا ہے، مخلوق کھینچتا ہے، نفس کھینچتی ہے، لیکن بندہ ان تمام کو ڈسکنیکٹ کر دیتا ہے، کر یہ کہتا ہے کہ میں اس خرچ سے رک رہا ہوں اللہ کی محبت کے لیے، کیونکہ میں اگر یہاں خرچ کروں تو میرا رب ناراض ہوتا ہے، اس لیے میں یہاں پر خرچ نہیں کروں گی یا نہیں کروں گا۔ تو خرچ سے روک لینا اپنے آپ کو بھی اللہ کے لیے، یہ بھی بڑی نیکی کی بات ہے۔ تو جس کے اندر یہ چار چیزیں آ جاتی ہیں، پکا کر لیں گے ہم، اللہ کے لیے کسی سے محبت، اللہ کے لیے کسی سے عداوت، اللہ کے لیے خرچ کرنا، اور اللہ کے لیے کہیں خرچ کرنے سے رک جانا۔ اس میں ایک اہم پوائنٹ یہ بھی آتا ہے، کیونکہ بہت سے علماء اکرام یہ بات بتا رہے ہیں کہ مساجد کے سامنے جو فقیر ٹھہر کر پیسے مانگتے ہیں اور پروفیشنل جو مانگنے والے ہو جاتے ہیں، ان کو نہ دے کر آپ ملت پر احسان کریں، کیونکہ ان کے مانگنے کی عادت اور پختہ ہو جا رہی ہے۔ تو یہاں پر یہ سوچ کر کہ یہاں میں ان کو نہیں دوں گی تو ملت کی اصلاح ہوگی، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں دوں گی تو اس کی بدعا مجھ کو لگ جائے گی، یہ ڈرتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے جب اپنی سیلفش موٹو سے بندہ آگے نکل کر یہ سوچتا ہے، کاز پر چلے جاتا ہے کہ ملت کا نام رسوا ہو رہا ہے تمہاری اس حرکت سے، اس لیے میں اس کو نہیں دوں گی، یہ جب سوچ آ جائے گی تو یہ چار کوالٹیز جب آ جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بس اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، اس نے اپنا ایمان
मुकम्मिल कर लिया। तो मेरी बहनों, ये बातें हैं जिनके लिए हमको गौर करने की ज़रूरत है, और अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई तरीके से हमारे लिए इंस्पायर किया कि तुमको ये काम करना है, और अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरीन सिला देने वाले हैं। जैसे कि सूरह अनाम में अल्लाह ताला ने एक फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा वमन जाअ बिस सय्यति फला युज्जा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़लमून। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो कोई एक नेकी लाएगा तो अल्लाह ताला उसको उस जैसी 10 नेकियां अता कर देंगे। बंदा एक नेकी करता है, परवरदिगार जो बहुत मेहरबान है, वो जो है 10 नेकियों का सिला अता कर देंगे। और जो कोई एक गुनाह लाएगा तो अल्लाह ताला उसको सिर्फ एक गुनाह का अजाब देंगे, और किसी बंदे पर अल्लाह ताला जुल्म नहीं करते हैं, यानी कि उसके करने से ज्यादा उसको अल्लाह ताला उस पर जुल्म नहीं करते। तो इस तरीके से ये तरगीब हमको दिलाई गई है कि नेकी का अजर अल्लाह ताला बढ़ा देते हैं। जैसे कि और एक हदीस शरीफ में आया है कि हजरत अनस बिन मालिक इसको रिवायत करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला नेकी के हवाले से मोमिन पर जुल्म नहीं करता। दुनिया में भी इस मोमिन को इस नेकी का अजर दिया जाता है और आखिरत में भी इसका अजर दिया जाता है। और काफिर, तो इसने जो दुनिया में अल्लाह के लिए नेकियां की हैं, उनका अजर उसे दुनिया में ही दिया जाएगा, और जब वो आखिरत में पहुंचेगा तो उसके पास कोई नेकी नहीं होगी जिसकी उसे जजा दी जाएगी। इसको मुस्लिम और अहमद में रिवायत किया गया है, हदीस की किताब में। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि मोमिन का जो नेकियों का अजर है, वो दुनिया में भी अल्लाह ताला देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। और नेकियां करने के बावजूद अगर किसी की दुनिया में खस्ता हाली है, तो उसके लिए हमको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। ये कायनात अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अल्लाह ताला किसको किस तरीके से उसकी जजा दे रहे हैं, हम उसको महसूस नहीं कर सकते। किसी बंदे के स्पिरिचुअल दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाते हैं, किसी को आजमाते हैं, आखिरत के दर्जात बुलंद फरमाते हैं। ये अल्लाह ताला की मशियत होती है। बस हमारा काम यह है कि हम नेकी के राह पर चलते रहें। और काफिरों को जो है इसका अजर यहीं पर दिया जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि काफिरों की इकोनॉमी और वगैरह, उनकी दुनिया बहुत हसीन और रंगीन हमको नजर आती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स नजर आते हैं। तो ये तो कुरान में भी मना किया गया है कि काफिरों के घरों को देखकर, उनके बंगलों को देखकर मोमिन अपने दिलों के अंदर कुछ महसूस ना करें कि अल्लाह ने काफिर को ये दिया है, हमको नहीं दिया है। और अल्लाह ताला बताता है कि आखिरत में उनके लिए कुछ नहीं है। इसीलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। तो कैद खाना है जब ये दुनिया, तो फिर कैदी के साथ कितना सामान रहता है, कैदी किस तरीके से जिंदगी गुजारता है। और काफिर के लिए तो ये जन्नत है। जन्नत में मोमिन के लिए कितनी नेमतें हैं, वो उसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। जन्नत की में जो नेमतें अल्लाह ताला मोमिन को अता करेगा, वो देखकर वहां पर वो दुनिया की तमाम कितनी ही ठाट बाट वाली जिंदगी रहो, वो उसको भूल जाएगा। जन्नत की नेमतें इतनी रहेंगी, इतनी रहेंगी। और जन्नत की नेमतों को जब बंदा देखेगा, फिर उसके बाद जो दुनिया भूल जाता है, तो फिर वो आखिर में जब बारी ताला का जब दीदार नसीब हो जाता है बंदों को, तो उस वक्त वो बंदे जन्नत की नेमतों को भी भूल जाते हैं। अल्लाह ताला के दीदार से वो लज्जत हासिल होती है कि वो जन्नत की नेमतें जिनका जिक्र कई जगह कुरान की आयतों में और अहादीस में आया है, उसके फर्श का, उसके दरो दीवार का, उसके फलों का, उसके पानी का, कई तरीके से हूरों का, गिलमान का जिक्र जो आया है, ये तमाम नेमतें अपने परवरदिगार आलम बारी ताला के दीदार के बाद ये नेमतें भी खेच लगने लगती हैं। तो बहनों, अर्ज मुद्दा यही है कि हमको आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, और दुनिया जो है मोमिन के लिए कैद खाना है, यहाँ के लिए हमको कोशिश नहीं करनी चाहिए। बिलखुसूस आज के माहौल में जो बात चल रही है, और एक सोशल मीडिया पर जो एक चलाया जा रहा है मुस्लिम खवातीन के खिलाफ भी, और ग्राउंड पर भी ये बातें बहुत ज़्यादा चल रही हैं। खवातीन को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि खवातीन कमज़ोर होती हैं। पहले तो ये किया गया, एक फेमिनिस्ट निज़ाम को लाने की कोशिश की गई कि यहाँ पर मर्द और औरत सब बराबर हैं। अब उसके बाद जो है जहनों को ख़राब करने के बाद, अब औरत का जब जहन मर्द की उससे गिरफ्त से आज़ाद हो गया, उसकी पकड़ से जब औरत आज़ाद हो गई, तो अब औरत को जो है इस तरीके से बहकाया जा रहा है। उस औरत को जिसके ऊपर उसके बाप का कंट्रोल नहीं है, उस औरत को जिसके भाई को उसकी शफकत हासिल नहीं है, उस औरत को जिसका शौहर उसके अखलाक पर, उसके चाल चलन पर, उसके दिनों रोज पर जो है कंट्रोल नहीं करता है, आगा नहीं रहता है, उस औरत को जिसके बेटे उससे लापरवाही के साथ उससे बिहेव करते हैं, जिंदगियां गुजारने पर मजबूर कर देते हैं, ऐसी ही औरत, सिर्फ ऐसी ही औरत
دوسروں کے لالچ میں آ جاتی ہے، دوسرے جب جو اس کو بہکانا چاہتے ہیں تو وہ بہک جاتے ہیں. ایسی عورت میں بالکل بہت ہی اس کے ساتھ یعنی کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں، کیونکہ میرے رب کا دیا ہوا نظام باطل نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے رب کی دی ہوئی تعلیمات ہم کو گمراہ نہیں کر سکتی. ایک ایسا باپ جو اپنے اولاد کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ، بالخصوص بیٹیوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرتا ہے تو یہ بیٹی باہر جا کر کسی کی لالچ میں نہیں آ جائے گی. اور پھر ایسا بھائی جو اپنی بہنوں کو اچھی طریقے سے بیہیو کرتا ہے، ان کو محبت دیتا ہے، عزت دیتا ہے، باہر ایسی بہن کسی دوسرے کی جو ہے دام فریب میں گرفتار نہیں ہو سکتی. ایسا شوہر جو اپنی بیوی کے تمام ضروریات کو حقوق زوجین ادا کرتا ہے، وہ اپنے نان نفقے کی پوری ذمہ داریاں نبھاتا ہے، اس کو عزت کی زندگی عطا کرتا ہے، تو ایسی بیوی باہر وہ بہک نہیں سکتی الا ماشاء اللہ. اور پھر ایسی ماں جس کے بیٹے اس کو محبت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی قربانیوں کا احساس کرتے ہیں، وہ ماں باہر جو ہے کسی دوسرے بچے کو دیکھ کر بہک نہیں سکتی، وہ اپنے اسلامی بانڈز کو توڑ کر باہر نہیں چھلانگ لگا سکتی. تو یہ ہم کو آج اپنے گھروں کی اصلاح کرنی ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے بیٹیوں کو بہکایا جا رہا ہے. سو وائی اٹ از ہیپننگ، ہم کو یہ دیکھنا ہے کیوں ہو رہا ہے یہ. سم ویئر وی وینٹ رانگ، کہیں ہم غلط کیے ہیں، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ہم غلط برتاؤ کر رہے ہیں، تبھی تو جا کر یہ بات ایسی ہو رہی ہے. کئی سالوں سے یہ بات کہی جا رہی تھی، جھنجھوڑا جا رہا تھا کہ دیکھو اپنی بیٹیوں کی طرف توجہ کرو، ان کو محبت دو، ان کو عزت دو. یہ گھر میں اپنے آپ کو بیگانہ محسوس کرتی ہیں بیٹیاں، تو پھر یہ کس کو جا کر اپنا دکھ سنائیں، کس کو جا کر یہ اپنی ضرورت بتائیں. یہ آپ کے سامنے اپنا دکھ اور پریشانی نہیں کہہ سکتی، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کر سکتی، اور جب کرتی ہے تو اس کو ایک ڈانٹ دیا جاتا ہے، اس کو خاموش بٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ کیا کرے، اس کے جذبات کو کہاں تسکین حاصل ہو. تو للہ آج اپنے معاشرے کو درست کرنا ہے، اپنی بیٹیوں کی حفاظت اگر آپ چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی باہر کسی غیر کے ساتھ جو ہے بھاگے نہیں، کسی غیر کے ساتھ رشتہ قائم نہیں کرے، تو پھر ہم کو اپنے گھروں کے نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے تعلقات کو سنوارنے کی ضرورت ہے. بیٹیوں کو محبت دیجیے، ریسپیکٹ دیجیے، بھائی دیں، باپ دیں، شوہر دیں اور اولاد دیں. عورت کو جب یہ سب کچھ ملے گا تو یہ عورت کو باہر کوئی نہیں کھینچ سکے گا. یہ چار طرف سے جو عورت جکڑی ہوئی ہے اس کو کون کھینچ سکتا ہے بتائیے. تو یہ غلطی ہم سے ہوئی ہے، ہم نے بیٹیوں کے تعلق سے غفلت برتی ہے، ان کی رہنمائی نہیں کی ہے، ان کو معاشرے کے حوالے کر دیا. بعض نے تو محبت کو ایسا کر دیا کہ بیٹی جو کہتی ہے سنتے ہیں، جس طریقے کا ڈریس چاہیے وہ دلاتی ہے، جہاں جانا چاہتی ہے، رات گزارنا چاہتی ہے، پکنکوں میں اوور نائٹ اسٹے ہونا ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں، آزادی دے دیتے ہیں، چلے جا. یہ بھی غلط ہے. تو ہر چیز میں ہم کو معیار دیکھنا ہے کہ وہ معیار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ تعلیمات جو اسلام کی شریعت نے دیے ہیں. ایک ہی بات، سمپل بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ آپ شریعت کو دیکھیے کہ شریعت اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے. دی ہے تو کام کریے، نہیں دی ہے تو ہرگز نہیں کریے. جو شریعت کی اجازت ہے تو ہم اس کام میں کبھی بھی نادم اور شرمندہ نہیں ہو سکیں گے. اللہ تو ہماری حفاظت ضرور کرے گا، اللہ کے پاس ہم جواب دہ ہونے سے بچ جائیں گے. تو شریعت کو کی پاسداری کرنا یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. اور کئی ہماری زندگی کے ایسے معاملے ہیں، آج ہم بہت زیادہ رونا روتے ہیں ماحول کا، اطراف و اکناف کا، اس طریقے کا ماحول ہو گیا ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں. دوسروں کا رونا ہم بہت روتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. کہ ہم اپنے شب و روز، صبح اور شام کی عادتیں، لباس اور کھانے پینے کی سنتیں کرنے سے کوئی ہم کو روکتا ہے؟ کیوں ہم یہ نہیں کرتے؟ کیوں یہ ہم اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے؟ کیوں ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ روابط میں وہ اسلامی اصولوں کو نہیں رکھتے جو کہ اسلام نے بتائے ہیں؟ یہ کرنے سے آپ کو کس نے روکا ہے؟ صرف ایک تھوڑے سے کچھ باتیں رہ جاتی ہیں جن کے لیے آپ کو باہر کی طرف جانا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے. جتنے چیزوں پر آپ کر سکتے ہیں عمل، آپ عمل کیجئے. جب آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ باقی کے لیے ہماری مدد کرے گا. ہم نے تو اپنے گھروں میں ہی نہیں کرا، اپنے آپ پر اسلام نافذ نہیں کیا، اپنے گھروں میں نہیں کیا، اپنی اولاد پہ نہیں کیا، اور ہم لگے ہیں دوسروں سے شکایت کرنے کے لیے کہ یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے، یہ ہمارے لیے رکاوٹ ہے. اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم خود اپنے اوپر اسلام کو نافذ کریں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہماری مدد کرتا ہے. وہ حیا کا درس جو امہات المومنین نے ہم کو دیا ہے، وہ حیا کا درس جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، وہ حیا کا درس جو صحابیات نے ہم کو دیا ہے، وہ حیا آج ہم کو لینی ہے. ان کی زندگیوں سے ہم کو وہ اصول اپنانے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے ان اصولوں پر قائم رہ کر جنگوں میں بھی حصہ لیا، علم و معرفت کی تعلیم میں بھی وہ آگے رہی. کس طریقے سے انہوں نے یہ کام کیا تھا کہ آج ہم نہیں کر سکتے؟
حیا و شرم کے پیکر بن کر کے آج ہم وہ کام نہیں کر سکتے؟ زمانے میں آگے بڑھنے کے لیے، علم میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو بے حیا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بے پردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو غیر مرد کے ساتھ آزادانہ تال میل اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے پورے وقار کے ساتھ، اپنے حیا کے ساتھ، اپنے ستر پوشی کے ساتھ آپ ہر فیلڈ میں نام کما سکتی ہیں۔ یہ مثال ہم کو صحابیات نے بتائی ہے، یہ مثال آج کی نہیں ہے۔ صحابیات تک چلے جائیے، امہات المومنین تک چلے جائیے، انہوں نے یہ کیا ہے۔ غزوات میں صحابیات کے چار چار بیٹے بھی اگر شہید ہو گئے ہوں تو انہوں نے چہرے سے اپنا نقاب نہیں ہٹایا ہے، اور کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں، اپنی حیا نہیں کھوئی ہے۔ تو حیا کو پکڑنے کا ہم سوچیں، آج سے ہم اس کو شروع کر لیں یہ سبق کہ ہم کو اپنی حیا کی پاسداری کرنا ہے۔ جب ہم اپنی حیا کے لیے فکر کرنے والے بنیں گے تو یقیناً 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 اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے لیے آئے گی، وہ ہماری حیا کی حفاظت ضرور کرے گا۔ اور پھر یہ جو ہوا ہے گراؤنڈ لیول پر جو کام چل رہا تھا، یہ سوشل میڈیا پر آ گیا ہے۔ اور حیا کے لیے جب ہم بے فکر ہو گئے، حیا کے بھی دو پہلو ہیں، ایک باڈی کی حیا ہوتی ہے اور ایک اسپرچویلٹی کی حیا ہوتی ہے۔ سوشل میڈیا پر جس طریقے سے چاہے ویسے کمنٹس پڑھنا، کمنٹس ڈالنا، یہ کیا ہے، یہ بھی ایک بہائی کی بات ہے۔ اگرچہ کہ وہاں پر باڈی ایکسپوز نہیں ہو رہی ہے، لیکن آپ کے اخلاق، آپ کی آنکھیں اس سے متاثر ہو رہی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، ہر لفظ جو بولا جاتا ہے، ہر بات جو کہی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، جہاں آپ جاتے ہیں، ہر چیز آپ کی پرسنالٹی پر اس کا امپیکٹ ڈالتی ہے۔ تو اس سے ہم کو بچنا چاہیے، اسی لیے ہم کو اچھی صحبت اختیار کرنے کی بات بتائی گئی ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے بیہودہ جو سائٹس یا جو پروگرامس ہے، جیسے کہ ٹک ٹاک کا ایک چلا، اس پر کئی مسلم بچیاں جو ہے اپنے آپ کو پیش کر رہی ہے، اور دوسرے انسٹاگرام کا ہے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے تصاویر کو وہاں پر پوسٹ کریں؟ تو ان کو جو ہے استعمال کرتے ہوئے ایک ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عزت کی، ایمان کی، حیا کی زندگی نصیب فرمائے، اور ہر شر سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔